بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، گزشتہ 4-4.5 سال میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی غلطی نکالیں تو وہ مس کیلکولیشن ہے، یعنی جہاں پہ بھی انہوں نے کیلکولیشن کی وہ غلط ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی کیلکولیشن تھی عمران خان کو نکالیں گے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی جب وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو مس کیلکولیٹ ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے کہا تھوڑے دنوں میں لوگ بھول جائیں گے، تو لوگ بھولے نہیں بلکہ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ پھر ان کی ایک کیلکولیشن تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں تھوڑے عرصے کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے۔ عمران خان نے وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی مس کیلکولیٹ ہو گیا۔ پھر ان کا اندازہ تھا کہ عمران خان جیل برداشت نہیں کر سکتا، ہم جیسے ہی عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے وہ 10 دن کے اندر ٹوٹ جائے گا، ہم اس سے معافی منگوائیں گے اور پورا پاکستان کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر مس کیلکولیٹ ہو گیا عمران خان، وہ وقت اور یہ وقت۔ آج لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں، عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا، ہر طرح کا جبر انہوں نے آزما کر دیکھ لیا۔ وہ قید تنہائی میں پڑا ہوا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن وہ آدمی ہار نہیں مان رہا۔ بڑے بڑے باہر بیٹھے ہوئے ہار گئے، جنہوں نے مار نہیں کھائی وہ بھی ہار گئے، لیکن وہ مار کھانے کے باوجود ہار نہیں مان رہا۔ پھر انہیں لگا کہ یہ الیکشن چوری کر لیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، یعنی پہلے ان کو لگا کہ انتخابی نشان چھینیں گے، پری پول ریگنگ کریں گے، لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ مگر اس کے برعکس لوگوں نے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ووٹ ڈالا کہ ریکارڈ توڑ دیے، اور بعد میں انہیں جعلی فارم 47 جاری کرنے پڑ گئے۔ تو ایک اور کیلکولیشن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط ہو گئی۔ پھر انہیں لگا کہ ہم اپنی جعلی حکومت بنا لیں گے تو لوگ مان جائیں گے، تو لوگ آج تک نہیں مانے۔ پھر ان کی کیلکولیشن تھی ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ان کی کیلکولیشن تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، عمران خان لوگوں کی دماغوں سے مٹ جائے گا، پھر وہ کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ اب کشمیر میں بھی یہ اسی قسم کی غلط کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار غلط کیلکولیشن کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ بندوق آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، تو آپ کیلکولیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے نا، تو ایک فیکٹر وہ بھی ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کہ یہ ایسے نہیں ہوگا تو میں ہتھیار سے کر لوں گا، تو آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو وہ کیلکولیشن لگاتار غلط ہو رہی ہے۔ درجنوں مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن غلط ہونے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی خطہ بھی، کوئی ایک علاقہ بھی پاکستان کا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہی غائب ہے، بیماری کا معاملہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور وہاں پہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ایک عجیب کنفیوژن ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، وہ اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یعنی وہاں پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں۔ حکومت اپنے آپ کو بچا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بچا رہی ہے، اور سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اور ہر کیلکولیشن غلط ہونے کا پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ دہشت گردی بڑھ گئی، معیشت تباہ ہو گئی پاکستان کی، سرمایہ کاری پاکستان میں آنا بند ہو گئی، ہر طرف پاکستان میں مایوسی پھیل گئی۔ پاکستانی جتنے ذہین لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر دوسرے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں، اور پاکستان نے انہی غلط کیلکولیشن کا خمیازہ ایسے بھگتا کہ پاکستان نے ریکارڈ قرضے حاصل کر لیے۔ یعنی جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے اب تک اتنے قرضے نہیں لیے جتنے قرضے انہوں نے لے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قرضے انہوں نے 4 سال میں لے لیے۔ اور پاکستان میں نہ کوئی ڈیم بنا، نہ کوئی ہم نے علاقہ فتح کیا، نہ کوئی ہم نے بہت بڑے جھنڈے گاڑے دنیا میں۔ مس کیلکولیشن، اور ایسی ہی مس کیلکولیشن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آزاد کشمیر میں کر دی۔ آفیسرز کی دفاتر میں بیٹھی ہوئی رپورٹس، ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم طاقت سے کچل دیں گے، اس کو کالعدم کر دیں گے، اس کے لوگوں کو گرفتار کر دیں گے، چند لوگوں کو مارا جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مس کیلکولیشن کا جو نتیجہ ہے وہ راولہ کوٹ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک احتجاج کے مناظر ہیں جو لائیو کوریج کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ ایک قافلہ ہے، اس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ جب رات کے وقت انہوں نے کہا جی اپنے موبائل فون کی لائٹیں آن کریں، تو ہر طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سیلاب ہے عوام کا، ہزاروں لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف اس طرح کے 3 قافلے اور موجود ہیں راولہ کوٹ کے ارد گرد۔ تو راولہ کوٹ کو تو گھیرا ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے، اور کشمیر کی عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک چیز اور سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھی تک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے چلی جائے۔ اس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN، PTI، مذہبی سیاسی جماعتیں، سارے لوگ اس کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بطور کشمیری اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ جب یہ سیاست میں آئے گی تب آئے گی، اور پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن فی الحال ان کا طوطی بولتا ہے وہاں پہ، اور کشمیری سارے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مزید ہمارے ریاستی معاملات کے اندر بیجا مداخلت کی اجازت نہیں دینی۔ لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، دفاع کے معاملات ہوتے ہیں، عام ترین معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ ان پٹ لے سکتے ہیں، بالکل لینی بھی چاہیے۔
ایک انسٹیٹیوشنل ایک میموری ہوتی ہے, آپ ان کو بلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ جو ان کے پاس پرانا ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ اپنی رائے آپ کو دے سکتے ہیں. بالکل ان کا اتنا ان پٹ ہونا بہت ضروری بھی ہے, اور انہیں تنخواہ بھی اس بات کی ملتی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے پوچھا بھی جا سکے, ان سے کام بھی لیا جا سکے. لیکن جب وسائل کے معاملات کے اندر, ٹرانسپورٹ کے معاملات کے اندر, مذہب کے معاملات کے اندر اور بجٹ کے معاملات کے اندر, ہر چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ گھس جاتی ہے نا, تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, لوگوں کو لگتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں نا, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں تو لائی گئی تھیں مقبوضہ کشمیر کے کیس کو اٹھانے کے لیے کہ حق خود ارادیت دینا ہے, پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی, اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, یا اپنا الگ ملک بنانا ہے. یہی اقوام متحدہ کے پاس آپشن یہی ہے نا, اور قرارداد یہی کہتی ہے کہ کشمیری ہی فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا, نہ بھارت فیصلہ کرے گا نہ پاکستان فیصلہ کرے گا. تو اس لیے پاکستان نے ایک بڑا اچھا جیسچر دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 12 مہاجرین کی نشستیں رکھ لی تھی پاکستان میں کہ جناب ہم یہاں پہ جو اسمبلی بنائیں گے اس کے اندر یہ جو 12 نشستیں ہوا کریں گی یہ نمائندگی کرے گی مقبوضہ کشمیر کی. تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, نیت بری نہیں تھی جب یہ کام کیا گیا. لیکن ہوا کیا, وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سیٹوں کو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو بندوق آپ نے خریدی دشمن کے خلاف وہ اپنوں کے اوپر ہی تان دی گئی. وہ ہتھیار جسے انڈیا کے خلاف استعمال کرنا تھا وہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب یہ 12 بندے باہر سے جیت کر آتے, ان میں سے 8-9 بندے جو ہیں وہ وزیر بن جاتے, اور آزاد کشمیر کا پورا نظام جو ہے وہ ایک آفیسر بیٹھ کے, ایک فوجی آفیسر بیٹھ کے وہ چلا لیتا تھا انہی بندوں کے ذریعے سے. جب دل کیا حکومت بنا دی, جب دل کیا حکومت گرا دی. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا ان 12 نشستوں کے ساتھ. لوگوں کو جب سمجھ آئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں آپ بیچ میں سے, کیونکہ ان کے جتنے عوامی مطالبات سامنے آئے یہ نشستیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھی, ان پہ بیٹھے ہوئے وزراء رکاوٹ بن جاتے تھے. وجہ کیا تھی, انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ ہی نہیں لینا تھا. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تھے, یہ تو لاہور میں, پشاور میں, یہ ادھر راولپنڈی میں, یہ یہاں سے ووٹ لے کر آتے تھے نا. تو جب یہ ووٹ یہاں سے لے کر آتے تھے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو جو انہیں حکم دیا جاتا تھا یہ اپنی وزارت کے اندر وہی فیصلہ کر دیتے تھے, وہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تھے. تو آزاد کشمیر کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی ان کو کیسے قابو کریں. تو انہوں نے تنگ آ کر کہا جناب یہ سیٹیں ہی ختم کر دیں, آپ ہمیں نہیں چاہیے. اب اس کا ایک حل تھا بڑا اچھا, وہ یہ کہ آپ ان سیٹوں کو بالکل رکھیں, سمبولیکلی رکھیں کہ جناب یہ سیٹیں موجود رہیں گی, یہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے گی بھی, لیکن حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں ان کا کبھی کوئی کردار نہیں ہوگا. ہاں بین الاقوامی سطح پہ جو جموں کشمیر کا مقدمہ ہے یا مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہیں ان میں ان کو آگے آگے رکھا جائے, اس کے اوپر انٹلیکچوئل قسم کے لوگ لائے جائیں جو بین الاقوامی فورمز کے اوپر جا کے کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں. تو یہ بڑا اچھا جیسچر ہو جاتا کہ آپ کا مقصد بھی حل ہو جاتا اور کشمیریوں کو ان کا حق بھی مل جاتا. لیکن کشمیری اب اس حق کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ ان کی بالادستی چیلنج ہو گئی, اور پھر اس کے بعد راولا کوٹ میں کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. کوئی اندازہ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے. اب لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, ہر قافلے کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں. سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 25,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے. سرکاری رپورٹ جو ہے نا وہ تعداد کم کر کے بتاتی ہے ہمیشہ, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر سرکاری رپورٹ 25,000 بتا رہی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل میں یہ تعداد کتنی بڑی ہوگی. کشمیری بڑی تعداد میں نکلے ہیں, یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے. اور کشمیری اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ بڑا چارج ماحول ہے. میں نے کچھ تقاریر سنی ہے, بات چیت سنی ہے, کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی ہے. یعنی دیکھیں نفرت جب پھیلائی جاتی ہے نا تو وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے, اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے گزشتہ چند دنوں میں جو نفرت پھیلائی ہے وہ اب کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے, جیسے بلوچستان میں نفرت پھیلائی گئی تھی. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو غدار کہہ دینا, لیکن اس کی قیمت آپ کو نسلوں تک چکانی پڑتی ہے. آپ تو ڈھیلے منہ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ جناب پاکستان کا دشمن ہے, بڑے آرام سے آپ کہہ دیتے ہیں. وہ آدمی اس وقت شاید برداشت بھی کر لیتا ہے, لیکن یہ چیزیں نسلوں تک پیچھا کرتی ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا. آپ پشتونوں کے ساتھ دیکھیں آپ نے کیا کیا, اس کا جواب کیا ہے. آج آپ اسی چیز کا سامنا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ نے کیا کیا, وہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو جہاں جہاں پہ آپ نے نفرت کی آگ لگائی وہ آپ کے گھر تک آئی, اور یہ آگ بھی آپ کے گھر تک آ جائے گی اگر ابھی آپ نہیں سمجھے گے. تو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں, را کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, غدار وطن کہہ دیتے ہیں, بڑے ڈھیلے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے آپ نفرت کی مستقبل کے لیے ایک آگ لگاتار آپ جلا دیتے ہیں.
اور یہ کھیل پاکستان میں سب سے زیادہ ہمیشہ ہماری پنجاب کی سیاسی جماعت نون لیگ نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے، کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ تر لوگ پنجاب سے ہی ہوتے ہیں، اور ایک نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نون لیگ نے ہمیشہ نفرت کا کارڈ کھیلا ہے. کبھی جاگ پنجابی جاگ کا انہوں نے نعرہ لگایا، کبھی انہوں نے پنجاب کے نام کے اوپر سیاست کی، کبھی نفرت پھیلائی، کبھی سندھیوں کو کمتر کہا، کبھی انہوں نے مہاجروں کے خلاف آگ اگلی، کبھی انہوں نے بلوچوں کو بہت برا بھلا کہا، کبھی پشتونوں کے خلاف نفرت کی آگ جلائی، اب کشمیریوں کے خلاف جو ہو گئے ہیں. تو پورے پاکستان کو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ پنجاب کی، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کے لوگ بہت بڑے دل والے ہیں. یہ تمام قومیتیں پنجاب میں بڑے پیمانے پر آ کر رہتی ہیں، اور بالکل ایسے رہتے ہیں بیچ میں گھل مل کر، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی نے نفرت کی ایک آگ ہمیشہ لگائی ہے، پی ایم ایل این نے، اور اب کشمیریوں کو اسی آگ میں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ناظرین آگے کیا ہوا، لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر تو الیکشن آپ نے کروانے ہیں جولائی میں، تو پھر آپ یہ آپریشن والا ڈرامہ بند کریں. اگر آپ نے ان لوگوں کو مارا تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے آزاد کشمیر میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے، اپنے حلقوں میں جانا عذاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہر علاقے سے لوگ نکل کر آئے ہوئے ہیں. بلکہ فیصل راٹھوڑ نے تو غالباً یہ پیغام بھی میرے ایک سورس کے مطابق ہی پہنچا دیا بلاول وغیرہ کو کہ میں تو اپنے حلقے میں بھی نہیں جا پاؤں گا، جو صورتحال اس وقت پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ ویسے بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کو آگے کیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ منائیں ان کو، اگر بات چیت ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این نے جو ہے اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے غدار ہے، انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں، را کے ایجنٹ ہیں. پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں، ہمارے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، ناراض لوگ ہیں، ان کے مطالبات ہیں، بیٹھیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن بیچ میں سے دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے کہ جتنا پریشر بڑھا سکتے ہیں پریشر بڑھائیں، گرفتاریاں، بندوں کو زخمی کرنا، لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا، کریک ڈاؤن کرنا، وہ ان چیزوں کے ساتھ ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے، کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں سے اور کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کے لوگوں نے رابطے کیے ہیں فیصل راٹھوڑ کی حکومت نے. تو چند مطالبات سامنے آئے ہیں، جو مطالبات عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیے ہیں، اور یہ مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے. اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سردار عمر نذیر کشمیری کا ہے، جنہیں گولیاں لگی ہیں. وہ زخمی ہونے کے باوجود آئے اور انہوں نے آ کر اپنے لوگوں سے خطاب بھی کیا، بڑی ہمت دکھائی انہوں نے. ابھی چند دن پہلے انہیں گولیاں لگی ہیں، اس طرح آ جانا. بہت باہمت نوجوان ہے راولہ کوٹ کا. تو انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کالعدم قرار دیا گیا اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے، واپس لیا جائے، ایف سی، پی سی اور رینجرز کا انخلاء کیا جائے. یعنی جو اسلام آباد سے پولیس آ گئی ہے، رینجرز آ گئی ہے، یہ ایف سی آ گئی ہے، ان ساروں کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے، آزاد کشمیر سے یہ واپس جائیں. شہداء کی میتیں ہمارے حوالے کی جائیں. جتنے لوگ شہید ہو گئے ان کی میتیں جو سیکورٹی فورسز نے کنٹرول میں لے لی ہیں کہ جب ان کے جنازے پڑھائے جائیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ سیکورٹی فورسز نے جنازے واپس کرنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جنازے ہمارے حوالے کیے جائے، زخمیوں کو علاج معالجے کی سہولت دی جائے، ان ہسپتالوں کو نارملائز کیا جائے، اور کمیٹی کے دیگر مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے. عمر نذیر کشمیری. اب جو ایک میکینزم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کشمیری بیٹھیں گے احتجاج پہ جبکہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ان مذاکرات میں کچھ حد تک بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور مذاکرات میں سب سے پہلی چیزیں جو مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے جو پہلی شرائط ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہاں سے سیکورٹی فورسز کو ہٹائیں، نمبر 1. نمبر 2 لاشیں واپس کریں. نمبر 3 آپریشن فوری طور پہ بند کریں. اور یہ جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، یہ معاملہ واپس لیں اور مقدمات بھی ختم کریں، چیزوں کو نارملائز کریں، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو حکومت کو پہلے کرنی پڑیں گی اگر تو وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. اب بیٹھ کر بات چیت صرف اس صورت میں ہوگی کہ کشمیری اپنا دباؤ برقرار رکھیں، کیونکہ جب تک یہ بیٹھ کر بات چیت ہوتی رہے گی کشمیریوں کو سڑک پہ بیٹھنا پڑے گا. اور سڑک پہ بیٹھنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہاں کشمیر میں اتنا مشکل اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ جو کشمیری عوام ہے وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور لوگ اپنے گھروں سے کھانے پکا کر لے آتے ہیں، اپنے گھروں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مہمان کے طور پہ لے جاتے ہیں. نہ واش روم کا زیادہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، نہ کھانے پینے کا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں جب اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے آپ دور جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو آپ روٹین کے مطابق اپنی تمام چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود مقامی افراد جہاں جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے واش روم کا، ان چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے بغیر تو یہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. تو اگر یہ لوگ اگلے
چند دنوں تک سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار رہے اور یہ بیٹھے رہے اور ان کی تعداد ایسے ہی بڑھتی رہی جیسے ابھی بڑھ رہی ہے تو پھر مذاکرات کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی کو گڈ کاپ کے طور پہ فی الحال آگے کیا گیا ہے۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے گا، یعنی اگر مذاکرات نہیں ہوتے، کوئی کامیابی نہیں ملتی اور ہارڈ سٹیٹ یہی کام اسی طریقے سے کرتی ہے کہ ہم نے ہارڈ سٹیٹ ہی رکھنی ہے، ہم نے جیسے مریدکے میں گھیر کے لوگوں کو مار دیا تھا، جیسے ڈی چوک میں لوگوں کو گھیر کے مار دیا تھا، جیسے خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان میں احتجاج ہوا اور 30 کے قریب لوگ وہاں شہید ہو گئے تھے، تو اسی طریقے سے بہت ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی ایک بڑا کریک ڈاؤن مزید کر دیا جائے، لوگوں کو کچلا جائے طاقت سے، تو اس صورت میں پھر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے۔ یہ ڈیمانڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور وہاں پہ پھڈا اس بات پہ پڑا ہوا کہ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹر لگانا ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا لگانا ہے بندہ، یعنی اگر آپ ایمرجنسی لگاتے ہیں یا آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں تو آپ نے پیپلز پارٹی کا بندہ جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے، ہمارا بندہ لگنا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کا بندہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب اس قسم کی چیزیں بھی اندر کھاتے ڈسکس ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری وہ ان چیزوں سے بالکل ہی ارریلیونٹ ہیں، یعنی جو بڑے بڑے ممالک ہیں یا ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ ایک چھینک بھی ماریں تو یہ فوری طور پہ میں صدقے واری ہو جاتے ہیں، یہ فوری طور پہ وہاں سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوری طور پہ ان کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں ثالثی کے لیے یہ مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کے ساتھ ایک پھڈا پڑ گیا ہے چند مطالبات کو لے کر اور یہاں پہ یہ ثالثی نہیں کر پا رہے، یعنی دنیا کے معاملات ہم حل کروائیں گے، دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہم جا کے گھسیں گے اور ہم جا کے وہاں کہیں گے جناب ہم ثالثی کے لیے آگے ہیں، آپ ہمارے اوپر رکھ کے اپنے جو بھی آپ نے بیانات دینے آپ دیں، ہم ہر چیز ابزارو کر دیں گے، تو دنیا میں جائیں گے ہم یہ کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر اپنے لوگوں سے بات چیت کے لیے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ اکڑ ہے اور بات صرف ایک ہی ہے نا، وہ اکڑ بھی صرف اس لیے ہے کہ ذاتی مفاد ہے، مفاد کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، دیہڑیاں بہت بڑی ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ناظرین ایک کالم لکھا، اس پہ مجھے بہت سارے دوستوں نے میسیجز کیے کہ جناب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے۔ وڑائچ صاحب نے کہا کہ یار یہ والی کمپنی بھی نہیں چلے گی، یعنی شہباز شریف وغیرہ کی حکومت پہ انہوں نے ٹکا کے تنقید کی، دباؤ، یہ صرف دباؤ ڈالا اور کچھ بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہلکا پھلکا دباؤ رکھنا چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں جا رہی ہے حکومت۔ عاصم منیر صاحب کی انشورنس پالیسی ہے شہباز شریف کی حکومت، یہ بات آپ لوگ سب اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ابھی انہوں نے گلگت بلتستان میں پورا دھاندلا کروا کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو حکومت بنا کر دی ہے۔ ابھی کشمیر کے اندر یہ 12 نشستوں کا معاملہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دوبارہ یہاں پہ حکومت بنا کر دینی ہے۔ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ سارے کے سارے پی ایم ایل این کو جتوائے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو جتوائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اگر اس حکومت کو لنگر آن کرنا پڑا تو یہ لنگر آن بھی کر جائیں گے۔ عاصم منیر صاحب کی انشورنس پالیسی ہے اس حکومت میں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم صرف ایک معصومیت ہے جو انہیں کہانی سنائی گئی، انہوں نے آگے سے اس کو اپنے الفاظ کا لبادہ اڑا کے قوم کے سامنے رکھ دیا۔ کہیں نہیں جا رہی ہے حکومت، یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ عاصم منیر صاحب نے ان ساروں کو بچانا ہے اور ان ساروں نے عاصم منیر صاحب کو بچانا ہے، اور انہوں نے مل کر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بند رکھنا ہے اور ان کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ایف سی کے اہلکاروں کے اوپر پشاور میں اٹیک ہوا اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 6 ایف سی کے اہلکار پشاور میں ایک چیک پوائنٹ کے اوپر شہید کر دیے گئے اور 8 ایف سی کے اہلکار جو ہے وہ یرغمال بنا کر دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ان کو چھڑوانے کے لیے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی، یعنی لگ بھگ 24 گھنٹے ہونے والے ہیں جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ایف سی کے اہلکاروں کو چھڑانے کے لیے، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا، ان کو چھڑانے کے لیے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ وہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں۔ انہوں نے کہاں سے اغوا کیا؟ پشاور سے کیا۔ کیا وہ افغانستان جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو سارا بارڈر سیل ہے، وہ تو بند ہے، اور اتنے لوگوں کو یرغمال بنا کے افغانستان کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر پاکستان کی اپنی سیکورٹی فورسز بے یار و مددگار چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو اپنے لوگوں کو ایسا لگا کہ ڈسون کر دیا گیا۔ جو فوجی بیچارے چھٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ایف سی والے چھٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں کسی ٹرین کے دہشت گردی کے واقعے میں یا کسی بس کے دہشت گردی کے واقعے میں، تو بعد میں اس کو اون نہیں کیا جاتا، یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اپنے لوگوں کو اون کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں یہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کارروائی ڈال رہا ہے اور پورا صوبہ جل رہا ہے، اور یہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک الگ ٹسل میں لگا ہوا ہے، کبھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کبھی اپنی اپنی حکومت بچاتے ہیں، اور ایجنسیاں اس کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کتنا عرصہ مزید رکھا جا سکتا ہے اور اس کی پارٹی کے ٹکڑے بکھڑے کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے نا اس مرتبہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ویسے تو ہمیشہ سے ہی پولیٹیکل پارٹی کا رول پلے کیا ہے، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس میں اقتدار کی بہت بھوک ہے، بہت خواہش ہے، اور وہ اقتدار سے باہر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، وہ اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔
تو آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.